بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام میں جہاں بے شمار باتیں غلط مشہور ہیں اور آج کل کے زمانے میں تو بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، اور خاص طور پہ ہندوؤں کے اندر یہ باتیں مشہور ہیں، ان کی وجہ سے بعض مسلمان بھی اس کو حقیقت سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، نہ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق، نہ اس کا تذکرہ قرآن میں، نہ اس کا تذکرہ حدیث میں، اور بلکہ بعض مرتبہ تو اس حد تک وہ باتیں پہنچ چکی ہیں کہ شرک کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، تو بعض باتیں اس حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ ان باتوں میں سے شرک کی بو آتی ہے، ان باتوں میں سے شرک جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو شرکیہ باتیں ہیں جو ہندوؤں کے اندر مشہور تھی، آج مسلمانوں کے اندر مشہور ہو چکی ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس کو نحوست کی علامت سمجھنا۔ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، نحوست اپنے اعمال میں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جہاں بھی ظلم آتا ہے، جہاں بھی فساد برپا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے، وہ انسانوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے۔ پانی میں ہو یا خشکی میں، انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو کالی بلی ایک تو کیا، ہزار بھی کالی بلیاں راستہ کاٹ جائیں، اس سے انسان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ نحوست کی علامت نہیں ہے۔ بعض جاہل لوگ اس کو حقیقت سمجھنے لگے کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، بس اب راستہ چینج کر لو، چونکہ یہاں سے کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آٹا گوندتے ہوئے تھوڑا سا آٹا باہر نکلا، اڑ کے باہر گرا، تو یہ سمجھنا کہ مہمان آ رہے ہیں اور مہمان ہیں بھی بھوکے۔ اب دیکھو یہ وہ بات ہے کہ اس کا تعلق تو غیب کے ساتھ ہے۔ مہمان کے آنے کا آٹے کو کیسے پتہ چل گیا، اور پھر مہمان ہیں بھی بھوکے، اس کا آٹے کے ساتھ کیا تعلق؟ آٹا اڑ کے باہر گرا تو اس کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ مہمان آ رہے ہیں اور بھوکے ہیں۔ یہ تو غیب کی بات ہے کہ مہمان آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، بھوکے ہیں یا نہیں ہیں، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح گھر کی چھت پہ کوا آ جائے اور آ کر بولنا شروع کر دے، یہ سمجھنا کہ مہمان آ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جوتی پر جوتی چڑھ جائے تو یہ سمجھنا کہ اس نے سفر کرنا ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ ایک نہیں، ساری جوتیوں پر چڑھ جائیں، اس سے انسان کے سفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان نے سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ انسان سفر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب یہ سمجھنا کہ انسان کی جوتی دوسری جوتی پہ چڑھ گئی، اب جس کی جوتی چڑھی ہے اس نے سفر کرنا ہے، حالانکہ ممکن ہے جوتی بار بار چڑھتی ہو اور سفر پوری زندگی میں ایک بار نہ کیا ہو۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ ہاتھ میں خارش لگی ہے تو اس کو مال ملے گا، اس کو دولت ملے گی، یہ امیر ہوگا، یہ بھی سوچ کی غلطی ہے۔ ممکن ہے اس کے ہاتھ پہ خارش لگی ہوئی ہو، خارش کی بیماری کی وجہ سے ہاتھ پہ خارش ہوئی پڑی ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس کو دولت ملے گی، یہ عوام کی غلطی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر خالی کینچی چلانا، بعض لوگ سمجھتے ہیں خالی کینچی چلانے سے گھر میں جھگڑا ہوگا، خالی کینچی نہیں چلانی چاہیے۔ کوئی چیز کاٹنی ہے پھر تو چلا سکتے ہیں، بلا وجہ خالی چلانے سے گھر میں لڑائیاں ہوں گی، گھر میں فساد ہوگا، گھر میں ناچاکیاں ہوں گی، آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، لہٰذا کینچی نہ چلائی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں زبان کی کینچی بند کر لی جائے تو سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اپنی زبان کو بند کریں، یہ سب سے بڑی کینچی ہے جو تعلقات کو کاٹ دینے والی، تعلقات کو توڑ دینے والی ہے۔ تو عام کینچی کو خالی چلانا، یہ لڑائی جھگڑے کا سبب اور ذریعہ سمجھنا، یہ انسان کی سوچ ہے، یہ انسان کی غلطی ہے، اس کا حقیقت اور اصل کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ اسی طرح عوام میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جب انسان کاروبار کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے، پھر پیچھے سے کوئی آواز دے کر اس کو بلائے، تو جب اس کو آواز دے کے پیچھے بلایا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کاروبار پہ جائے گا تو اس کا کام نہیں ہوگا، دیہڑی نہیں لگے گی، اب اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، لہٰذا پیچھے سے آواز نہ دی جائے، اور اگر دے دی تو اب یہ کام پر نہ جائے۔ کتنی بڑی غلطی ہے، کسی کی مجبوری بنی، اس نے پیچھے سے آواز دے دی تو اس کا مطلب اس کا کام خراب ہو گیا، اب یہ پورا دن گھر بیٹھا رہے۔ تو یہ عوام کی غلطیاں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں، جس کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام کے نام سے کتاب کے اندر یہ ساری باتیں درج کی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔